الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. محترم سامعین، اسلام کو ماننے والوں کے لیے ایک اہم اصول فراہم کرتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، عموماً ہم کنفیوز کا شکار ہے جب ہم بہت سی شخصیات کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اس وقت ہم کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے وہ بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے۔ اسلام کی مخالفت میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے گزشتے خطاؤں اور اپنی غلطیوں پر ندامت کرتے ہوئے، کفارہ ادا کرتے ہوئے، ان غلطیوں کی کفارہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کے بھی بے شمار خدمات سر انجام دیے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک خاندان ایسا بھی ہے جو عموماً موضوع بحث رہتا ہے، ہم بھی اس خاندان سے ناواقف ہیں۔ ہمارے دشمن اس خاندان پہ لعن طعن کرتے ہوئے، سب کو شتم کرتے ہوئے باز نہیں آتے، اور دلیل یہ فراہم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، جناب انہوں نے اسلام سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ اپنا رکھے تھے، لہذا
ان کی اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سادہ مسلمان ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، میرے پیغمبر جو کافر جو آپ کے مقابلے میں بدر میں، احد میں، احزاب میں، صلح حدیبیہ میں جو آپ کے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں، ان سے آپ دو ٹوک اصولی بات آپ کہہ دیں، ان ينتهوا، اگر وہ کفر سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے، اللہ کی بغاوت سے باز آ جائے، آپ کی مخالفت سے باز آ جائے، اللہ کی توحید کو اپنا لے، آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان لے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، جو غلطیاں جو حماقتیں وہ کر بیٹھے ہیں وہ سب رب العالمین انہیں معاف کر دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ بات، یہ اصول واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی سرکشی پہ، بغاوت پہ، اسلام دشمنی پہ اگر وہ ڈٹے رہے، قائم رہے، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ اسی بات پہ قائم دائم رہے، تو یاد رکھنا فقط مضت سنت الاولین، تو اس صورت میں پہلے لوگوں کی سنت ان پر جاری ہو گئی ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب اس صورت میں اگر یہ اصول بھی سامنے رکھنے کے باوجود اگر وہ کفر سے باز نہیں آتے، اسلام دشمنی سے باز نہیں آتے، تو اس صورت میں فقط مذہب سنت الاولین، جو سنت پہلوں میں جاری تھی وہ سنت ان میں بھی جاری رہے گی، اور وہ سنت کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ایسے کافروں سے آپ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کفر کا فتنہ، شرک کا فتنہ، اسلام مخالفت کا فتنہ، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتے اس وقت تک میرے پیغمبر آپ ان کے ساتھ قتال کرتے رہو، لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور آپ کا جہاد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک سارے کے سارے دین ایک اللہ کا دین جب تک غالب نہیں آتے، کیونکہ آپ کو ہم نے یہی مشن دے کر بھیجا تھا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ رسول اس دین حق کو پورے ادیان باطلہ کے اوپر اس دین کو غالب کر دے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، قتال جہاد کرنے کے بعد اگر یہ لوگ پھر بھی باز آ جائے کفر سے، شرک سے، اسلام دشمنی سے اگر باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کن سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے؟ کافروں سے۔ کون سے کافر؟ جو پیارے پیغمبر کی مخالفت پہ، اسلام کی مخالفت پہ اتر آئے تھے، جو بدر، احزاب، مختلف جنگیں جو لڑ چکے ہیں، ان کو اللہ پیکج دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ آج کفر سے واپس آ جائے، آج بغاوتوں سے پیچھے ہٹ جائے، اسلام کو قبول کر لے، تو اللہ رب العالمین ان سے وعدہ کر رہا ہے جو گزشتہ ان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ سارے اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام غفور بھی ہے، غفار بھی ہے اور غافر بھی ہے۔ تو رب العالمین کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں اس صورت میں جب وہ ایمان لے آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ ایمان لے آئے، کچھ حماقتوں کے بعد، کچھ بغاوتوں کے بعد اگر وہ ایمان لے آئے تو توحید کی برکت سے ان کی ساری حماقتیں، ساری خطائیں رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ، جو کافر جو آپ کی مخالفت میں مختلف جنگیں جو لڑ چکے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ، ہاں مگر جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ، توبہ کرتے ہوئے ایمان کو قبول کیا،
وعمل عملا صالحا، توبہ کیا، اللہ پر ایمان لے آئے، پیارے پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، توبہ ایمان کے بعد وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل، پیارے پیغمبر کی سنت سے موافق عمل جس نے کیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو کفر کے بعد، پیارے پیغمبر کی مخالفت کے بعد، اسلام دشمنی کے بعد اپنے اس رویے سے، اپنے اس عمل سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کی ثبوت عمل صالح سے دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین ایسے انسان جو توبہ ایک، ایمان دو، عمل صالح تین، ایمان توبہ، ایمان عمل صالح، جو لوگ اختیار کرے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ان کی جو حماقتیں تھیں، بغاوتیں تھیں، اسلام کی مخالفتیں تھیں، ان سب کو اللہ نیکیوں میں بدل کرے گا۔ کب؟ جب وہ توبہ کرے، سچے دل سے ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے، تو اللہ رب العالمین ایسے مجرموں کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل کرے گا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہمیشہ سے رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 اٹھا کے دیکھ لیں، یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں پر، صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ۔ کیوں؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، جو نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جو ہے نا گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو وہ مٹا دیتی ہے۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور اس میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید نے اصول یہ دیا کہ جو بھی آدمی اسلام سے پہلے اسلام کی مخالفت، رسول اللہ کی مخالفت، قرآن مجید کی مخالفت، اللہ کی توحید سے باغی تھے، جو جب وہ بغاوت سے باز آ جائے، اللہ کی توحید کو قبول کر لے، پیارے پیغمبر پر ایمان لے آئے، اسلام کو بطور دین انتخاب کر لے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ رب العالمین تبدیل کرے گا، اور ایسے لوگوں کو رب العالمین معاف فرمائے گا۔ یہ اللہ کا اصولی فیصلہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سلسلے میں حدیث سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن العاص اور سیدنا خالد بن الولید اور سیدنا عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص، خالد بن الولید، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اسی سفر کے مہینے میں۔ سفر کا مہینہ ہے اور 8 ہجری ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے 8ویں سال سفر کے مہینے میں عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین افراد اسلام قبول کرتے ہیں 8 ہجری سفر کے مہینے۔ جب یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان تینوں کو دیکھنے کے بعد پیارے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا تھا ان مکہ قد القت الینا افلاز کذبها
اب مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، مکہ کے اندر جو خلاصہ ہے، مکہ نے اپنے جو خلاصے کو ہمارے آگے پھینک دیا ہے۔ جب عمرو بن عاص داہیۃ العرب مسلمان ہوئے، اور جب خالد بن الولید سیف اللہ المسلول جب یہ مسلمان ہوئے، عثمان بن طلحہ جب مسلمان ہوئے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان مکہ قد القت الینا افلاز کبدھا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے، اب مکہ عملی طور پر فتح ہو چکا۔ اور جب یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لے کر آئے، عمرو بن عاص کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لوگ مسلمان ہوئے اور عمرو بن العاص مومن بنے۔ تو عمرو بن العاص پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام مسلم صحیح مسلم میں حدیث نمبر 121 ہے۔ عمرو بن عاص خود بیان کرتے ہیں، قال لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس میں آیا۔ فقلت، آتے ہی میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی، ابسط یمینک، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ پھیلائیے، فلا ابایعک، اللہ کبیر میں آپ کے ہاتھوں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لہذا اللہ کبیر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لہذا اللہ کبیر میری بیعت قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائیے۔ فبسط یمینہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میری درخواست پہ اپنے دائیں ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ قال فقبضت یدی، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ بیعت لینے کے لیے پھیلایا، میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ قال ما لک، پیارے پیغمبر علیہ السلام عمرو بن عاص سے پوچھنے لگے، عمر کچھ لمحہ پہلے تو مجھ سے مطالبہ کر رہا تھا، اللہ کے حبیب آپ اپنے دائیں ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب میں نے جب ہاتھ پھیلا دیا تو نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے عمرو بن عاص؟ قال قلت، عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں نے پہلے آپ سے مطالبہ کیا، اللہ کے حبیب آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب آپ نے ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے اس لیے کھینچا، اردت ان اشترط، اللہ کے حبیب اب میں آپ کے ہاتھوں بیعت کروں گا، لیکن مشروط بیعت کروں گا، غیر مشروط بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب ہاتھ اس کے پیچھے کھینچا ہو تاکہ مشروط آپ کے ساتھ میں بیعت کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال تشترط بماذا، کون سی شرط تو رکھنا چاہتے عمرو بن عاص؟ کہنے لگا قلت ان یغفر لی، میں نے کہا اللہ کے حبیب میں اس شرط پہ آپ کے ہاتھوں بیعت کروں گا کہ آپ مجھے ضمانت دیں گے، آپ مجھے گارنٹی دیں گے، آپ میرے ساتھ وعدہ کرے گا، ان یغفر لی ذنبی، اس بیعت کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کی برکت سے، توحید کی برکت سے، اسلام کی مخالفت میں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، اسلام لانے سے پہلے میں مکہ سے چلا تھا، حبشہ گیا تھا، حبشہ کے اندر سے مسلمانوں کو واپس لانے کی میں نے بڑی سازشیں کی تھی، مجھے اپنی حماقتوں پہ، اپنی غلطیوں پہ پشیمانی ہے، مجھے ندامت ہے، لہذا اللہ کے حبیب میں اس صورت میں بیعت کروں گا جب آپ میرے ساتھ زبان نبوت سے وعدہ کرے، میرے رب میری ان حماقتوں کو، میری ان غلطیوں کو میرا رب معاف فرمائے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال اما علمت، عمرو بن عاص کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
عمر کیا تمہیں اصولی بات کا بھی علم نہیں ہے؟ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جتنی بھی حماقتیں ہیں، اسلام سے پہلے اسلام کی جتنی بھی مخالفتیں تو نے کی ہے، ان سب کو اسلام کی برکت سے رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا آسمانی اور رسولی فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، اسلام لانے سے پہلے، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے سے پہلے، اللہ کی توحید کو قبول کرنے سے پہلے، انسان سے بحیثیت انسان جو بھی غلطیاں سرزد ہوئی، جو بھی حماقتیں اس نے کی، جو بھی اسلام کی مخالفت اس نے کی، ان تمام مخالفتوں کو اسلام کی برکت سے، توحید کی برکت سے، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کی برکت سے رب العالمین ان گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اگر اخلاص زیادہ ہو، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اصولی بات اس لیے عرض کرنا ضروری سمجھا تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لانے والے افراد میں سے، خاندان میں سے ایک اہم خاندان جنہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے اولاد اور اس کی بیوی شامل ہے، اس کو آج تک دشمن تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں۔ دلیل کیا فراہم کرتے ہیں؟ ابو سفیان غزوہ احد کو لیڈ کر رہا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے پیارے پیغمبر کی چچا جان حمزہ کے ساتھ یہ رویہ اس نے اپنا رکھی تھی، لہذا یہ لوگ اور اسلام وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان باتوں کو سن کر سادہ سنی مسلمان بھی سمجھ لیتا ہے واقعی بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ یہ وہی ابو سفیان ہے نا جو مکہ سے غزوہ احد کو لیڈ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے نا جو غزوہ بدر کی موجب ہی بنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ اصولی بات کیا ہے؟ اسلام سے پہلے انسان سے جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے، اسلام کی برکت سے، ایمان کی برکت سے رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اس خاندان کو بہت زیادہ تان و تشنیع، سب کو شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس خاندان کے اندر اسلام لانے سے پہلے بھی وہ خوبیاں تھی۔ اس خوبی سے آج بہت سے نام و نہاد مسلمان علماء بھی ان خوبیوں سے محروم اور عاری نظر آتے ہیں۔ یہی ابو سفیان ہے جس سال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف سلطنتوں کی جو عمراء ہے، بادشاہوں کو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مراسلات جاری کیے، پیارے پیغمبر نے خطوط لکھے مختلف ریاستوں کے سربراہوں کے نام، ان میں سے ایک شہنشاہ روم ہرقل بھی تھا۔ پیارے پیغمبر نے ہرقل کے پاس کی خط روانہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل جو روم کے بادشاہ ہے اس کی طرف، اسلم تسلم، ہرقل اسلام لے آؤ، تجھے سلامتی کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر تو اسلام لانے سے انکار کرے اور تیری وجہ سے تیری سلطنت کے لوگ بھی اسلام لانے سے انکار کرے، ان سب کی گناہ تیرے گردن پہ ہوگا۔ پھر قرآن مجید کی آیت کو لکھتے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خط ہے۔ تو جب ہرقل تک پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خط پہنچا، ہرقل نے اپنے ہرکاروں کو، اپنے اہلکاروں کو اپنی سلطنت کے اندر پھرا دیا، کہا کہ اگر اس جزیرت العرب سے، مکہ اور حجاز سے اگر کوئی تاجر آیا ہے، اس تاجر کو پکڑ کے میری مجلس میں حاضر کر۔ اس کے مجلس میں جب حاضر کیا گیا، خیر وہ بھی
ہرقل کی ابو سفیان کے ساتھ جو مکالمہ ہے، جو ڈائلاگ ہے، وہ بھی دو باتوں کے ارد پوری مجلس گھومتی ہے۔ ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت